اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک تفصیلی عمل دے رہا ہوں، جو کہ معلومات دے رہا ہوں اور قیمتی تحفہ عمل ہے۔ دوستو، وہ عمل یہ ہے، جس مریض کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا پھر جنات کے اثرات ہیں، اسیب ہے، چڑیل ہے، بھوت ہیں، سایہ ہے، جس طرح کے بھی برے بد اثرات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اور مریض کے اوپر جنات کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے، جنات کو بلانے کا جو عمل ہے، مریض کے اوپر ان سے بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہے، اور قیمتی عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہم مریض کے اوپر کس طریقے سے جنات کو حاضر کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں یا ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ عمل میں آپ دوستوں تک بھی شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ دوست خود اس عمل کو کر کے کسی نام و نہاد عاملین کے پاس نہ جائیں، اپنے کام خود کریں۔ اسی طرح کچھ ہماری بہنیں اور بھائی فون کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پری دی جائے، ٹرانسفر کی جائے، کوئی جن ٹرانسفر کیا جائے، ہمیں موکل دیا جائے۔ دوستو، اس طرح کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہی اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ نے اس طرح کا کسی سے سوال کرنا ہے۔ ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے، جو دوست، جو بھائی اور بہنیں میری بات سن رہے ہیں، اس کے علاوہ اکثر کو دیکھا گیا ہے، بعض جنات کے بڑے لوگ متلاشی ہوتے ہیں، موکل کے متلاشی ہیں، بڑے خواہشات ہوتی ہے ان کی۔ دوستو، یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بزرگ آتے ہیں، ہمارے اوپر بزرگ کی حاضری ہوتی ہے۔ دوستو، بلا شک وہ بزرگ کی حاضری ہو، وہ بھی آپ کو خطرے سے خالی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ نیک ہے، آپ کو صرف قرآن نماز کی طرف رکھے گا، دنیا سے بلا واسطہ بالواسطہ آپ کا واسطہ ہٹ جائے گا، آپ کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ٹائم کے لیے بتایا ہے کہ میری عبادت کرو، وقت مقررہ ہے، ہر چیز عبادت کا اللہ پاک نے مقررہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو بزرگ ہوں گے، آپ کو ہر طریقے سے نقصان پہنچائیں گے، کبھی کبھی آپ کے ساتھ شرارتیں بھی کریں گے اور نقصان بھی پہنچائیں گے، بلا شک یہ بزرگ کیوں نہ ہوں۔ یہ آپ کو صرف اسی عبادت تک محدود کر دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو کافی نقصان بھی پہنچائیں گے، پریشان بھی کریں گے۔ تو ان سے کوشش کریں، ان چیزوں سے، ایسی چیزوں سے باز رہیں، یہ خطرے سے خالی نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کا مسئلہ ہے یا کسی مریض کا مسئلہ ہے، آپ عامل ہیں
مریض کے اوپر حاضری کر رہے ہیں، آپ کے پاس حاضرات کرنے کا، جنات کو بلانے کا، جنات کی حاضری کا عمل نہیں ہے، آپ نہیں بلا سکتے، تو آپ کو میں یہ عمل قیمتی ایک تحفہ دے رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کے ذریعے سے اس مریض کے اوپر چاہے جادو ہیں، جنات ہیں، جو بھی بلا ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے، اس عمل کی کامیابی کے لیے آپ نے 41 دن کا چلہ کرنا ہے۔ اس چلے کے دوران آپ کو تھوڑی سی پرہیز کرنی ہوگی، کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے، مختصر پڑھائی ہے، تھوڑے سے وقت کا عمل ہے۔ آپ کا جب دل چاہے، دن ہو یا رات ہو، اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ایک وقت مقررہ ہونا چاہیے، وقت جس کے اوپر کریں روزانہ اسی وقت پر بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ وہ عمل آپ غور سے سن لیں، جو عمل جو آیات مبارکہ میں نے ویڈیو کے شروع میں پڑھی ہے، سورۃ الرحمن کی یہ آیات مبارکہ ہیں، اسی کو آپ نے وقت مقررہ کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے باوضو حالت میں، پاک حالت میں، اپنے اوپر خوشبو لگا کر، اور کمرے کے اندر بھی اگربتیاں سلگا دینی ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 41 مرتبہ اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو کہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، بعد پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جی، آپ نے اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، 41 دن کا عمل ہے، آپ نے 41 دن کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، خوشبو کمرے کے اندر سلگا کر رکھنی ہے۔ جب آپ کے 41 دن گزر جائیں، آپ نے پھر 4100 روپیہ کسی بیوہ، کسی غریب، یتیم، اور اگر یہ نہ ہوں تو پھر بچوں میں کوئی 4100 روپے کی چیز لے کر تقسیم کر دینی ہے اس عمل کی نیت سے۔ جب آپ نے 41 دن مکمل کر لیے اور اس کے بعد جو بھی مریض ہے جس کے اوپر آپ حاضری کرنا چاہ رہے ہیں، جنات کو بلانا چاہتے ہیں، وہ مسلط شدہ چیز حاضر نہیں ہو رہی، بڑی سخت ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اس عمل کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس آیات مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک آزمیت ہے، کیونکہ آزمیت اس کے ساتھ ایک قسم دینی پڑتی ہے، وہ ہے آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ وہ آزمیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آزمیت کسی کتب میں بھی آپ کو مل جائے، اور اس کے علاوہ جو خاص آزمیت ہے یہ لوگ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں اس کے ساتھ جو آزمیت بھی بتا رہا ہوں، آپ نے کاپی پنسل لے لینی ہے، کیونکہ میں لکھ کے آپ کو نہیں دکھا سکتا، خود لکھ لیں، اپنا کام خود کریں۔ آزمیت یہ ہے، آئی آیت الکرسی ہزاری، آئی پیغمبر کی باری، پیغمبر چڑھے سواری، یا اللہ دہائی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس آزمیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے
جن سایہ اسیب چڑیل بھوت شیاطین کو فوراً پکڑ کے حاضر کرو حاضر کرو حاضر کرو، اور ہر جادو سفلی و علوی شیطانی ہر قسم کا اثرات بد دفع کرو دفع کرو۔ اسی طریقے سے عامل جو اس کو پڑھے گا، اس عمل کو، مریض کے اوپر پھونک مارے گا اور اپنا دایاں ہاتھ مریض کے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور اس کے اوپر پھونک مار دے گا تو انشاءاللہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھے گا، وہ چیز فوراً ہم کلام ہوگی، وہ حاضر ہو جائے گی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ کو کچھ مسئلہ ڈر لگتا ہے اپنے اوپر پہلے حصار ضرور کر لیں، آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں، ہاتھوں کے ساتھ مل کے جسم پورے کو حصار کر لیں، اس کے اوپر مریض کے اوپر پڑھائی شروع کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر چیز اثر انداز نہ ہو، اور فوراً مریض کا جسم بھاری ہو جائے گا، جسم کانپنے لگے گا، دماغ میں بوجھ محسوس ہو جائے گا۔ مریض کے اوپر جو چیز حاضر ہوگی وہ آپ سے ہم کلام ہوگی۔ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بدتمیزی بھی کرتی ہیں، لیکن مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنا کسی کو نہیں چاہیے۔ لوگ بعض دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے لوگ ڈنڈوں سے مارتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس عمل ہے تو اس سے اس چیز کو قابو کریں، ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مریض کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ساتھ اس کے، انہیں کہیں ان کو ذرا پکڑیں، وہ قابو کر کے رکھیں گے، ادھر ادھر وہ کانپے گا، وہ کچھ کرے گا، آپ پڑھائی کریں، انشاءاللہ وہ آپ پر مجبور ہو جائے گا، وہ آپ سے بات کرے گا اور فراری پکڑنے کی کوشش کہے گا مجھے چھوڑ دو، میں واپس نہیں آؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ جس طریقے سے بھی آیا ہے، جادو کے ذریعے سے آیا ہے یا جس طریقے سے وہ آپ کو پوری تفصیل بتائے گا، وہ حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے سورۃ طارق کی 2-4 آیت شروع والی ہیں وہ پڑھنی ہیں، بلکہ مکمل ہی سورۃ طارق کو 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ گرفت میں رہے گا، وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دی جائے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔